العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. والظن فيك. کچھ بیمار ذہن لوگوں نے، خارجیوں کی نسل نے یہ جرم سعودی عرب کے اندر کچھ سالوں پہلے کیا. کبھی کہیں حملے اور کبھی کہیں حملے اور کبھی کہیں حملے. اگر کوئی کافر مسلمان حکومت کے اندر عہد و پیمان کے ساتھ رہ رہا ہے اور تم اس کو قتل کرتے ہو تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سنیے. آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 40 سال دور سے بھی سونگھی جائے گی. جميل حسن يا ربي ظني. حسن ظني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. حسن ظني. يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي. يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي. اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي. اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي. أنت مولاي ارحمني واعف عني. أنت يا معين أعني. ارحمني واعف عني. أنت يا معين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اللہ مالک نے اہل ایمان پر اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دینا فرض قرار دی ہے. یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. جس اللہ نے مال دیا ہے اسی اللہ نے اس مال میں غریب اور فقیر مسلمانوں کا حق رکھا ہے. یہ مال انسان کے لیے بربادی اور ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور یہی مال جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اللہ نے جو اس میں حق رکھا اگر وہ انسان ادا کرتا رہے
تو یہ مال اللہ کی رحمت اور نعمت بن جاتی ہے. اور اگر اس پہ سانپ بن کے بیٹھا رہے، اس کو گن گن کے جوڑتا رہے، جس رب نے دیا ہے اس کے شکر کے طور پہ اس کے بندوں پہ خرچ نہ کرے، تو یہ ہلاکت اور بربادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی غیر کے مال کا نگران بننا پسند کرے گا، کسی اور کے مال کا محافظ؟ کہا نہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے وہ اپنے مال کا حفاظت کرے، اپنے مال کی رکھوالی کرے. فرمایا اپنا مال وہ ہے جو انسان نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو رکھا ہوا ہے یہ اس کا نہیں ہے، یہ وارثوں کا ہے، یہ غیروں کا ہے. اور کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو جمع کرے، جو سٹور کرے، جو اکٹھا کرے، جو گن گن کے رکھے، اللہ کی راہ میں اپنی جیب سے کچھ نہ نکالے. یہ مر جائے گا، یہ فوت ہو جائے گا. اس سارے مال کا سوال قیامت کے دن اس سے ہوگا، مزے اولاد کرے گی. تو گناہ کبیرہ ہے. بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کا حق ادا نہ کرے، زکوٰۃ نہ نکالے. یہ ہلاکت بربادی کا پیغام بن جاتا ہے. مسلمان حکومت کا، خلافت اسلامیہ کا یہ ذمہ بنتا ہے کہ وہ لوگوں سے زبردستی اگر کوئی انکار کرے تو مسلمان گورنمنٹ، خلافت اسلامیہ، مسلمان حاکم وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے، امیروں سے لے اور غریبوں پہ خرچ کر دے. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے جنگ کروں، لوگوں سے جہاد کروں. یہ جنگ، یہ جہاد، یہ مارکے، یہ قتال یہ کب تک برپا رہیں؟ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. بد نصیب ہے، محروم ہے وہ انسان جس کے سامنے فاطمہ کے بابا کا نام آئے اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نہ پڑھے. جب تک انسان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، رب کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کر لے. مالک فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے میں لوگوں سے قتال کروں، پھر یہ نماز قائم کریں، پھر یہ زکوٰۃ ادا کریں. توحید و رسالت کا اقرار، نماز کی ادائیگی، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، اگر یہ کام کر لیں پھر ان کا مال اور ان کی جان محفوظ ہو گئی سوائے اسلام کے حق سے. یعنی کوئی کسی کو قتل کرے گا تو وہ جواب میں قصاص کے طور پہ قتل ہوگا، اس پہ حد قائم ہوگی. لیکن جو توحید اور رسالت کو مان لیتا ہے، نماز کا قیام کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اب اس سے مسلمان قتال اور جنگ نہیں کریں گے. جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، یہ عمل اتنا منحوس ہے کہ ان کے اس جرم کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل ہونا رک جاتی ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سال اتنی زکوٰۃ دبا لی، ہمارا اتنا پروفٹ ہو گیا، اتنا فائدہ ہو گیا، اتنے خسارے سے ہم بچ گئے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جرم کرنے سے اللہ کتنی نعمتوں اور رحمتوں سے ایسے مجرموں کو محروم کر دیتا ہے. ابن ماجہ میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی کو روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے برسنے والی بارش کو روک لیتا ہے، بارش نہیں برستی.
اور اگر دھرتی کے اوپر جانور نہ ہو، چوپائے نہ ہو، حیوان نہ ہو، تو اللہ ایک قطرہ بھی بارش ان کے اوپر کبھی نہ برسائے۔ لوگوں نے گھروں میں زیور رکھے ہوئے، پلاٹ خریدے ہوئے، کاروبار میں لگے ہوئے، وہ کاروبار سے کاروبار بڑھا رہے، وہ روپے سے روپیہ جوڑ رہے، وہ زیور سے زیور اکٹھا کر رہے، لیکن دل میں یہ گمان نہیں آتا کہ جس رب نے ہمیں یہ مال دیا ہے اس اللہ نے اس میں فقراء اور غریبوں کا حق رکھا ہے، ہم وہ حق نکالیں، وہ اس کا حصہ نکالیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو کے اور عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں، آپ اللہ کو دو گے تو اللہ سے بڑھ کر انعام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر اس مال کو اس پہ سانپ بن کر بیٹھ جاؤ گے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان سے ایک قطرہ بارش نہ برسے اگر اس دھرتی پہ جانور، حیوان اور چوپائے نہ ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ مال قیامت کے دن اس کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا۔ اس مال کو، اس سونے کو، اس چاندی کو، اس زیور کو، اس کے اس مال کو سونے کی تختیاں بنا دیا جائے گا جس سے اس کے دونوں پہلو، اس کی پشت اور اس کی پیشانی پہ داغ لگائے جائیں گے۔ سردیوں کا موسم ہے نا، گرم پانی سے آپ وضو کرتے ہیں اور غلطی سے اگر گرم پانی کی ٹونٹی کھل جائے اور آپ کا ہاتھ نیچے آ جائے، ٹھنڈے کی نہ کھلے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہلکا سا گرم پانی دنیا کی آگ کا، اور سوچئے وہ مال، وہ دھات جو جہنم کی آگ پہ آگ کی تختیاں بنیں گے، اور اس مال رکھنے والے کو، اس اکاؤنٹ کے اندر سیو کرنے والے کو، فقیروں کو اس کی ہوا نہ لگوانے والے کو، کوئی بھوک سے مرتا ہے تو مر جائے، کوئی غربت سے مرتا ہے تو مر جائے، لیکن یہ اپنے مال میں سے اللہ کا مقرر کردہ حق نہیں نکالتا لوگوں کے لیے، قیامت کے دن یہ مال آگ کی تختیاں بنیں گی جس سے اس کے پہلو داغے جائیں گے، اس کی کمر اور اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور یہ دن، غور سے سنیے گا، اور یہ دن 50,000 سال لمبا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو یہ عذاب ملتا رہے گا۔ 50,000 سال لمبا دن ہے، اپنا سونا، اپنا زیور، اپنا مال، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب یہ آگ کی تختیاں بن گئی، داغا جا رہا ہے، اور جب تک لوگ آخری آدمی تک حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہوں گے اس مجرم کو اس کی یہ سزا ملتی رہے گی، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کس نے جنت میں یا جہنم میں جانا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ مالک نے مال عطا کیا، پھر اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، تو مال اس کے لیے زہریلا، خوفناک، خطرناک سانپ اژدہا کی صورت اختیار کر لے گا، وہ توق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فرمان کس کا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیارے حبیب کی کوئی بات غلط ہو سکتی؟ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ نبی کریم کی بات صحیح بات نہیں ہو سکتی، یہ کافر ہے، مسلمان باقی نہیں رہا۔ اگر آپ کو اور مجھے یقین ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی بات ہے اور آج تک اپنے مال کو آپ نے جوڑ کے رکھا، اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی، تو اللہ کے دربار میں سب سے پہلے اس کبیرہ گناہ سے توبہ کیجئے، اور پھر جب سے آپ کے پاس یہ مال آیا ہے سارا حساب لگا کے پچھلی زکوٰۃ ادا کر کے اللہ سے معافی مانگیے، وگرنہ امام کائنات، امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کے مال
مال کو خوفناک اژدہے کی شکل دے کر اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، جو اس کی باچھوں سے پکڑے گا اور آواز لگائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس پیاری آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ کے لیے قرآن حکیم کی اس آیت کو، مالک اس فرمان کو کانوں کی اور دلوں کی کھڑکیوں کو کھول کر سنیے۔ یہ انجام بڑا ہی خطرناک ہے، یہ مقام بڑا ہی خطرناک ہے۔ مالک فرماتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ اگر ایک سال آپ کی 1,50,000 10,000 20,000 30,000 زکوٰۃ نکلتی ہے اور آپ نہیں نکالتے اور سمجھتے ہیں کہ اس سال خسارے سے بچ گیا ہوں، مالک فرماتا ہے اس کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھو، یہ تو بدتر ہے، یہ تمہارے لیے بہت بری ہے۔ ان قریب قیامت کے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ان کو ڈالے جائیں گے۔ حدیث رسول اس آیت کی واضح تفسیر کر رہی ہے، جس نے اپنے مال کو روکے رکھا، زکوٰۃ ادا نہ کی، وہ مال سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کو کاٹے گا، اس کو چیرے گا اور آواز لگائے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتے ہی عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے، کفر کا ارتکاب کیا۔ عرب کے بعض قبائل کیسے کافر ہوئے؟ وہ دین اسلام کی ساری باتوں کو مانتے تھے، زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا۔ سیدنا عمر آ کر کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ ان سے جنگ کرو گے جو نماز پڑھتے ہیں، ان سے قتال کرو گے جو نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ پھر جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، مگر کلمہ کا جو حق ہے وہ اس سے ضرور لیا جائے گا اور اس کا حساب، اس کا ذمہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، جو نماز کی ادائیگی کے لیے تیار ہو، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہ ہو، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر اس سے ضرور جنگ کرے گا۔ اور اگر اللہ کی قسم وہ اونٹ کا ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور مجھے خلیفہ بننے کے بعد وہ اونٹ کا ایک بچہ بھی مجھ سے روکیں گے تو میں اس کے لینے کے لیے بھی جہاد کروں گا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے یہ جملے سن کر اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں حق کو سمجھ گیا، یعنی ان سے جنگ کرنے کو ضروری خیال کرنے لگا۔ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، سیدنا ابو بکر اور صحابہ کرام نے اس کے کفر کا اعلان کر کے اس سے جنگ کی۔ اللہ کے لیے اس کبیرہ گناہ سے توبہ کیجئے، اللہ کے لیے معافی مانگیے، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ یہ مال آپ کے مرتے ہی آپ کا نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی دنیا کے لوگوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، کسی کفن کی جیب دیکھی ہے؟ کسی بیٹے نے کہا ابا جان فوت ہو رہے ہیں، ابا جان تو بڑے لینڈ لارڈ تھے، بڑے مالدار تھے، بڑی کوٹھیوں کے مالک تھے، درزی سے سلوا کے لاؤ ابو کا کفن اور اس میں 2 جیبیں، ایک فرنٹ پہ ایک سائیڈ پہ لگا دینا۔ کبھی دیکھی؟ کفن کی جیب نہیں ہوتی۔
جانے والا خالی ہاتھ جایا کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ جو مال آپ کا اس وقت تک ہے جب تک آپ زندہ ہو، اسے اپنے اوپر لگا لو، کھا لو، پی لو، پہن لو، اللہ کے نام پہ دے دو، آپ کی روح نکلتے ہی یہ پرایا ہو جائے گا۔ اس کو اللہ کے راستے سے روک کر اپنی قبر کو آگ سے کیوں بھرتے ہو؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح گناہ کبیرہ میں سے بغیر عذر شرعی کے روزے چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان کے روزے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ رمضان کے روزے ایک رکن ہے، یہ فرض ہیں۔ قرآن حکیم ہمیں اس کی خبر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے اہل ایمان تم پہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ، پہلی امتوں پہ اللہ نے فرض کیے۔ مالک فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی ماہ رمضان کو پائے اس کو چاہیے پھر وہ روزہ رکھے۔ یہ روزہ رکھنا عبادت ہے، یہ رکن ہے اسلام کے ارکان میں سے۔ بخاری و مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا سے ایک آدمی نے کہا، آپ ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، اور آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی، 2 باتوں کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی نہیں جس کے لیے قربانی ہو، ذبح ہو، نذر ہو، نیاز ہو، جس کو پکارا جائے۔ عبادت کا کوئی بھی حصہ جب بھی کیا جائے گا خالص اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اس گواہی کو تسلیم کرے، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے۔ جس نے یہ کام کر لیا، جس نے یہ کام کر لیا وہ اہل ایمان میں سے ہے، وہ مسلمانوں میں سے ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ناک خاک آلود ہو۔ کس بدنصیب کا ذکر آنے والا ہے؟ جس کے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ گونجے۔ نبی کا نام تو سنے لیکن نام مصطفیٰ سن کر درود پاک نہ پڑھے اور اس کی ناک خاک آلود ہو، جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ کیا خیال ہے جو رمضان پائے اور رمضان میں روزے نہ رکھے، کھاتا پیتا رہے، اس کی بخشش ہو جائے گی؟ بنیادی چیز تو رمضان کے روزے ہیں۔ جو رمضان کو پائے اور روزے اس لیے رکھے، نہیں رکھاں گے تو لوکی کی کہیں گے چنگا پڑا ہے پھر بھی نہیں روزے رکھتا، چلو روزہ ہی رکھ چھڑنے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے نہیں رکھ رہا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے رکھ رہا ہے، اس کا یہ عمل قبول ہوگا؟ اس کے ناک خاک آلود ہو جو رمضان کو پائے لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اور اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا لیکن خود جنت کا حقدار نہ بنا۔ کیا مطلب؟ والدین کو بڑھاپے میں پائے، اس سے جنت کا کیا تعلق ہے؟ کہ ان کی خدمت کر کے اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت نہیں دی۔ ہماری اکثریت کا کیا حال ہے؟ الا من رحم ربی، بوڑھے ماں باپ اگر اس کے نصیب میں آ جائیں تو وہ اڑتا ہے دل میں، کب تک پتہ نہیں یہ مصیبت جھیلنی پڑے گی، بابا مردا ہی کوئی نہیں۔ بیوی بھی کہتی ہے بابے دی چپائی باہر پا دے، برانڈے چ سٹ دے انہوں، ساری رات کھنگدا ہے، ساڑی نیند ہی خراب کرتا رہتا ہے۔ بوڑھوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں کبھی یہ تو سوچا ہوتا کہ ایک دن تم نے بھی تو بوڑھا ہونا ہے؟ اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والوں کبھی یہ تو سوچا ہوتا تمہارے بیٹے کی بیوی بھی آنے والی ہے؟
تاریخ میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو کندھے پہ بٹھا کے دریا میں پھینکنے کے لیے گیا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا جہاں پھینکنے لگا ہے یہاں نہ پھینک، اس سے تھوڑا آگے پھینک. انہوں نے کہا ابو کیوں؟ کہا یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا، اس کے دل میں آئی اگر میں نے یہاں پھینکا میرے والا اس سے بھی آگے پھینکے گا. واپس لے آیا. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو، کر لو. آخرت تو اگلے جہان میں ہے. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی وہ گناہ ہے جس میں اس مجرم کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بنا. بڑا ہی بدنصیب ہے وہ انسان. ایک امام کی والدہ فوت ہو گئی، بہت روئے. شاگردوں نے کہا ہمیں صبر کی تلقین کرتے تھے، آج ماں کے مرنے پہ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا نہیں میرے شاگردوں، میں ماں کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں اپنی بدنصیبی پر رو رہا ہوں کہ ماں کے زندہ ہونے کی صورت میں میرے لیے جنت میں جانے کا ایک دروازہ کھلا تھا. ماں کے مرنے سے ماں نہیں مری، جنت کا دروازہ بھی بند ہو گیا. اس کی ناک خاک آلود ہو جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرے اور یہ نیکی اس کے جنت میں جانے کا سبب نہ بن جائے. اسی طرح استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے کہ جو استطاعت پائے راستے کا خرچ اس کے پاس ہو، صحت مند ہو، مواحد ہو، حالت ایمان میں ہو، وہ جائے اللہ کے گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرْ، اور جو کفر کرتا ہے اللہ کے اس فریضے کو، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، استطاعت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں جاتا، تو اللہ تعالی تمام دنیا سے بے پرواہ. مالک نے اس آیت میں حج کی فرضیت بھی بیان کی اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے کفر کی طرف رہنمائی بھی فرما دی. سوچئے ذرا، جو بیچارے اس پاک سرزمین پہ نہیں رہتے، جنہیں سعودی عرب میں آنا نصیب نہیں، اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، ان کے شوق کا تو یہ حال ہے کہ وہ جوانی سے ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. یا کوئی گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں، وہ امید پہ ہوتے ہیں پینشن ملے گی تو اللہ کے گھر جائیں گے. کتنے بدنصیب وہ ہیں جو اس دھرتی پر آنے کے باوجود کئی سال گزر جاتے ہیں، انہیں اللہ کے گھر جانے کی توفیق. میں ایسے بدنصیبوں کو جانتا ہوں جو 10 سال سے اس سرزمین پہ رہ رہے ہیں، ایک دفعہ بھی انہوں نے عمرہ نہیں کیا. کیا یہ خوش نصیب ہے؟ کیا یہ اللہ کا بندہ ہے؟ اس نے بندہ ہونے کا حق سمجھا ہے؟ یہ بدنصیب انسان ہے، یہ بدبخت انسان ہے جو یہاں آنے کے باوجود پھر اس کے دل کے اندر اللہ کے گھر کے دیدار کی خواہش پیدا نہیں ہوتی. یہ مردود انسان ہے. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا، دوران حج جنسی باتوں سے پرہیز کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز کیا، اور وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. جو حج کرے، جنسی باتوں سے بچے، گناہوں کی باتوں سے بچے، حالت ایمان میں ہو، مواحد ہونا پہلی شرط ہے. ایسے حاجی کو حج کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا جو حج کرنے کے بعد پھر فون کرتا ہے
لاہور میں حج کر لیا ہے, داتا صاحب دے دیگ چاڑ آؤ کتے قبول ہو جوے. اس طرح کے حج ابو جہل نے بہت کیے تھے. اس حج کا کوئی فائدہ؟ حج کے لیے بنیادی شرط ہے آپ جو ترانہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہو, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, اس کو سمجھ کے پڑھو. توحید ہے تو حج قبول, توحید نہیں ہے ہر سال گیڑے مارتے جاؤ, جیسے آؤ گے ویسے جاؤ گے. مشرک کی کوئی عبادت رب قبول, اور جو حالت توحید میں ہو, پھر بینک مینیجر نہ ہو, سود کا کاروبار کرنے والا نہ ہو, حلال رزق کمانے والا ہو, وہ حج کے لیے آئے, پاکیزہ کمائی لے کر آئے, گناہوں سے بچے, جنسی باتوں سے بچے, سنت کے مطابق حج کرے. محمد کریم گارنٹی دیتے ہیں یہ ایسا اپنے گھر کو لوٹے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. ترمذی میں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج و عمرہ کرو, بار بار حج و عمرہ کرو, کیونکہ یہ دونوں کام تمہیں دو انعام مل رہے ہیں. حج اور عمرہ کرنے سے مالک دو انعام دے رہا ہے. بار بار عمرے کرو, بار بار حج کرو, کیا ملے گا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ غربت کو ختم کر دے گا. یہ فرمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, غربت کو اللہ ختم کر دے گا. اور دوسرا فائدہ, تمہارے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو دھو دے گا. بظاہر حج عمرہ کرنے میں پیسہ لگتا ہے, بظاہر پیسہ لگتا ہے, لیکن اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کہاں سے کیا رزق عطا فرمائے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. بار بار حج و عمرہ کرو, اس سے تمہارے گناہ اور غربت ختم کر دیے جائیں گے. جس طرح بھٹی لوہے, سونے اور چاندی کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے. زنگ لگے ہوئے لوہے کو آگ میں ڈالو, زنگ باقی رہتا ہے. سونا چاندی کی میل سنار آگ میں ڈالتا ہے, بالکل صاف ہو کر خالص سونا نکل آتا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح لوہے سونے چاندی کے میل کو بھٹی میں ڈال کے ختم کر دیا جاتا ہے, بار بار حج اور عمرہ کرو, تم گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ گے. اور جس کا حج اللہ قبول فرما لے اس کی جزا سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. عمل بھی پیارا ہے اور جزا بھی کتنی عظیم. حج مقبول ہو جائے رب کے در میں, اس کی جزا, اس کا ٹھکانہ, اس کا مقام اللہ کی جنت ہے. کسی مومن کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 9 تاریخ کو خطبہ دیتے ہوئے, تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری عزت تم پر آپ اس میں اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن 9 ذی الحجہ کا, یہ شہر مکہ مکرمہ کا اور یہ مبارک مہینہ ذو الحجہ کا حرام ہے. آپ اس میں مال بھی حرام ہے, تمہاری جانیں بھی حرام ہے. اور ہمارے ہاں قتل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل, چھوٹی چھوٹی باتوں میں پسٹل نکالا اور اس کو گولی مار دی. کیوں گولی مار دی؟ جی ساڈا پانی لان دا وارا سی, انہیں ساڈا پیچھوں پانی بند کرتا, وارا ساڈا سی. پانی کے لیے, چند روپوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے مومن کا خون اتنا سستا ہو گیا. یہ کتنا بڑا جرم ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. قتل کرنا ایک مسلمان کو, ایک مومن کو, یہ انسان کو کہاں تک ہلاک کرتا ہے. آئیے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سنیے, بخاری و مسلم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. صرف ہتھیار اٹھائے. دیکھا نہیں اپنے دوستوں کو مذاق میں چاقو نکال لیں گے, اور جی میں تو مذاق کر رہا تھا, مذاق میں گن سیدھی کر لیں گے, مذاق میں خنجر نکال کے اس کو ڈرائیں گے اپنے دوست کو. اور کوئی میں جی مذاق کر رہا تھا. کہ اپنے مومن بھائی پہ ہتھیار نکالنا کتنا بڑا مجرم ہے وہ شخص کہ محمد کریم اس سے رشتہ ہی توڑ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہم پر ہتھیار اٹھاتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہتھیار اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو قتل کرے کسی مومن کو متعمدہ، جان بوجھ کر قتل کرے، جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پانی پہ لڑائی ہو گئی، کھیتوں پہ لڑائی ہو گئی، آپ کی بکری میرے کھیت میں گھاس چرنے کے لیے آ گئی، اس پہ لڑائی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی اور تلواریں نکل آئی، خنجر اٹھے، کلاشنیں نکلی اور ایک دوسرے کو بھون کے رکھ دیا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ مالک کا فرمان، اللہ کی کتاب قرآن حکیم، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما، ایک تو یہ جہنم میں گیا، پھر اس پر اللہ کا غضب برسا، اللہ کی لعنت برسی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر دیا۔ جس عذاب کو اللہ کہے یہ بہت بڑا عذاب ہے، جس عذاب کو اللہ کہے یہ بہت بڑا عذاب ہے، وہ عذاب کیسا ہوگا؟ دنیا کا عذاب، دنیا کی آگ انسان برداشت کر سکتا ہے؟ جون جولائی کے مہینے میں روٹی لینے نہیں جاتے تندور پہ، اس آگ سے کتنی دور کھڑے ہوتے ہو؟ اور یہ آگ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ اس آگ سے 69% زیادہ سخت ہے، وہ 70 گنا، اور 70 میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ، یہ آگ برداشت نہیں ہوتی، اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا ذرا سی بات پر بھائیوں کو قتل کرنے والوں، مسلمانوں کو قتل کرنے والوں، قتل تو مذاق بن گیا۔ مجھے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا، ایک ماموں نے اپنے بھانجے کو، وہ یتیم ہو گیا تھا، خود پالا، بڑا ہو گیا، الگ اس نے مکان لے لیا، سچا واقعہ ہے پنجاب کے ایک گاؤں کا۔ ماموں نے بھی کبوتر رکھے ہوئے تھے، بھانجے نے بھی کبوتر رکھے ہوئے۔ ماموں کا کبوتر اڑ کے بھانجے کے گھر کے سامنے والی تار پہ بیٹھ گیا۔ اب وہ سگا بھانجا ہے، ماموں نے باپ بن کے اسے پالا ہے، یہ آیا اور کبوتر اڑانے کے لیے پتھر اٹھایا، بھانجے نے کہا ماما کبوتر نہ اڑائیں، میری چھت پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، میں پکڑوں گا، نہ اڑانا۔ اس نے کہا چل نہ اڑانا، پتھر اٹھایا مار دیا، کبوتر اڑ گیا۔ بھانجا اندر گیا، پسٹل لایا اور موقع پہ مار دیا ماموں کو۔ قتل تو مذاق بن گیا، قتل تو کھیل بن گیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ خون سفید ہو گیا، زمین پہ لڑائی ہوئی تو قتل، مال پہ لڑائی ہوئی تو قتل، موٹر سائیکل چھیننے میں کامیاب نہ ہوئے تو قتل، ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہوئے تو قتل، چوری کرنے میں ناکام ہوئے تو قتل، کہیں شادی مطلب کی نہ ہو سکی تو قتل۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی مسلمان کو، کسی نفس کو بغیر نفس کے، یعنی قصاص کے بغیر، قاتل کو حکومت اسلامیہ قتل کرتی ہے قصاص میں، بدلے میں، لیکن اگر بغیر قصاص کے کسی کو قتل کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گویا اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ابھی تو نہ قتل کرنے والے کو پتا ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں،
نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہے میرا جرم کیا ہے۔ سائیکل میں بم فٹ کیا، یہ گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلا تھا، خون میں لتھڑی ہوئی لاش نکل لے کے آ گئی۔ مسجدوں پہ حملے، مدرسوں پہ حملے، جلوسوں پہ حملے، بازاروں میں حملے، 10-10 20-20 100 آدمیوں کو ایک لمحے میں قتل کرنے والوں، قرآن تو کہہ رہا ہے جس نے ایک بندہ قتل کیا، ناحق جس نے ایک بندے کو مارا، اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا۔ قیامت کے دن اس خون کا کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن اس خون کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ بخاری و مسلم میں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سوت کر تیار کر کے ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل جہنمی ہے یہ تو سمجھ آ گیا، قاتل جہنمی ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ وہ تو مارا گیا، وہ تو قتل ہو گیا۔ فرمایا نیت تو اس کی بھی یہی تھی کہ میں اس کو ماروں گا، نیت دونوں کی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی، ایک کا داؤ چل گیا دوسرے کا نہ چل سکا، اپنے گھر سے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلنے والا مقتول، قتل کے ارادے سے نکلنے والا قاتل، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے ایجنسوں کے لیے آ کر قتل کر جاؤ، سیاسی قتل ہو، مذہبی قتل ہو۔ مسلمان بھائی کا خون بڑا قیمتی ہے، مسلمان کا خون بڑا قیمتی ہے، اور اس کی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بات بات پہ تلواریں نکالنے والوں، بات بات پہ چھرے نکالنے والوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ پستل تان لینے والوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے؟ ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے پہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ معمولی بات ہے۔ ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے پہ، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے پہ پوری دنیا برباد ہو جائے، اللہ کے نزدیک یہ معمولی بات ہے کہ پوری دنیا ہلاک ہو گئی، لیکن ایک مسلمان کا خون معمولی نہیں ہے، ایک مومن کا خون معمولی نہیں ہے، ایک مومن کی جان معمولی نہیں ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے ذرا پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ پیارا فرمان، اگر زمین و آسمان کے رہنے والے، زمین و آسمان کے رہنے والے ایک مومن کے قتل پر اکٹھے ہو جائیں، شریک ہو جائیں اس گناہ میں، سارے زمین والے، سارے آسمان والے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ ان سب کو اونگے منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اب تو جاہل مولویوں کے پیچھے لگ کر وہ اس کو مار دیتا ہے، وہ اس کو مار دیتا ہے۔ جاہل مولوی فتوے دیتے ہیں مریدوں کو، مار دو اس کو، یہ گستاخ رسول ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ گستاخ رسول ہے اس مولوی کا کام ہے یا علم کے اندر راسخ علماء کا کام ہے، جس نے صرف ختم دینا ہی سیکھا ہے، درباروں پہ چادریں چڑھانی سیکھی ہے، جس کو علم کا پاس بھی نہیں ہے، اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ گستاخ رسول ہے۔ کیا گستاخی کی؟ اردو نیوز میں نے خود یہ خبر پڑھی، پاکستان میں ایک مسجد کے دروازے پہ میلاد شریف کا اشتہار لگا، اس مسجد کا مولوی باہر نکلا، اس نے اس جلوس سے میلاد کا اشتہار پھاڑ دیا، عدالت میں کیس گیا، اس کو گستاخ رسول کے کیس کے تحت پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ بھائی یہ میلاد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم دین نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ پیارے حبیب کا میلاد نہ حبیب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں منایا، نہ ابو بکر کے دور خلافت میں، نہ عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور خلافت میں منایا گیا، نہ صحابہ کے ادوار میں، نہ تابعین کے ادوار میں، نہ تبع تابعین کے ادوار میں۔ یہ تو 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کو پہلی دفعہ آغاز کیا، جس بدعت کا دین میں وجود نہیں ہے، اس کے اشتہار کو پھاڑنے کی وجہ سے مولویوں کے فتووں کے پیچھے لگ کر اشتہار پھاڑنے والے کو گستاخ رسول قرار دے کے پھانسی پہ چڑھا دو۔ بے علم جاہل مولوی، جی آپ کو نہیں پتا، بڑا گستاخ ہے۔ کیا گستاخ ہے؟ اس نے نعلین پاک کا ترجمہ جوتی کیا ہے۔ نعلین پاک، رسول اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک، اس کو یہ کہتا ہے یہ نبی کی جوتی ہے۔ تم ترجمہ نہیں کرتے، رسول اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک تم نہیں کہتے، نبی کا سینہ مبارک تم نہیں کہتے، نبی کا دست مبارک تم نہیں کہتے۔ سینہ اردو کا لفظ ہے یا عربی کا؟ اردو کا۔ زلف مبارک یہ عربی کا لفظ ہے، دست مبارک یہ عربی کا لفظ ہے، پسینہ مبارک یہ عربی کا لفظ ہے۔ کالی کملی والا تم کہتے ہو، کالی کملی عربی کا لفظ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ردا کا ترجمہ کالی کملی ہو سکتا ہے، ید کا ترجمہ دست مبارک ہو سکتا ہے، تو نعلین مبارک کو اگر کوئی جوتی کہہ دے تو اس میں کیا گستاخی ہے؟ نہیں جی، بس واجب القتل ہے، اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اگر آسمان و زمین والے کسی مسلمان مومن کے قتل میں شریک ہو جائے، اللہ ساروں کو اوندا منہ کر کے لازمی جہنم میں ڈالے گا۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن کو قتل کرے، مسلمان موحد مومن کو قتل کرے اور پھر اپنے اس گناہ پر خوش ہو، مومن کو قتل کیا پھر اپنے اس گناہ پر خوش ہوا، پیارے حبیب کا جملہ سنیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ ایسے آدمی کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اب تو ٹھیکہ لے لیا ہے جاہلوں نے، مشین گن ان کے مدرسے میں فٹ ہے، یہ گستاخ رسول۔ کیوں جی؟ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا، بڑا گستاخ ہے۔ یہ گستاخ رسول کیوں؟ یہ کہتا ہے نبی بشر تھے، بڑا گستاخ رسول۔ واجب القتل، مار دو وابی کو۔ نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے۔ سورۃ کہف 16واں پارہ آخری آیت، مالک اپنے نبی سے کہلواتا ہے، محمد کریم قل انما انا بشر مثلکم، ان کو بتاؤ، ان کو کہو، ان کو سناؤ، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا۔ بشریت میں جیسے تم اولاد آدم میں سے ہو، محمد کریم اولاد آدم میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے ماں باپ ہیں، محمد کریم کے ماں باپ تھے، تمہارے چچا پھوپھیے بیویے بیٹے، نسل اولاد تو محمد کریم کی نسل اولاد، آل، اہل بیت، یہ سب کچھ تھا۔ نبی کو بشر کہنا گستاخی، اور اس پہ واجب القتل کے فتوے دینے والوں، ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ وارضا محمد کریم بشر، سیدہ عائشہ نے کہا محمد کریم بشر، عبداللہ ابن عباس نے کہا محمد کریم بشر، قرآن حکیم کہتا ہے محمد کریم بشر۔ جس نے قتل کیا مومن کو اور پھر خوش ہوا میں نے مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ ہمیں مولوی صاحب نے کہا تھا ایک وہابی کو مارنا 100 یہودی مارنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک مجرم ایسا قاضی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا جلدی میرے اوپر حد قائم کرو، جلدی مجھے مارو۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا میں ایک وہابی کو مار کر آیا ہوں، جنت میں حور میرا انتظار کر رہی ہے۔
اور اسے یہ نہیں پتا ہور نہیں وہاں پہ ہورے انتظار کر رہے ہیں. لتر پینے پتر اگے ہو کے تے دیکھ. اللہ کی توحید کے ماننے والوں کو تم گستاخ کا فتویٰ دے کے قتل کی مشین گن چلا دیتے ہو. جس کو چاہے فتویٰ دے دو اسے مار دو. جو ایک مومن کو مارے, ایک موحد کو مارے اور پھر اپنے جرم پہ خوش ہو, اس کی نہ فرض نماز, نہ اس کے فرائض قبول, نہ اس کے نوافل قبول. ابو داؤد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کے بارے میں توقع ہے, امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا سوائے اس شخص کے جو حالت شرک میں مرا, جو قبروں پہ سجدے کرتے کرتے مر گیا, جو بہشتی دروازے میں سے گزرتے ہوئے یہ عقیدہ لے کر جو پاک بدن کے بہشتی بوئے میں سے لنگ گیا وہ جنت کے بوئے پار کر گیا, جو قبروں کا طواف کرتے مر گیا, جو قبروں پہ نذرانے دیتے مر گیا, جو غیر اللہ کی پکار بلند کرتے کرتے مر گیا, جو پیروں کو اللہ کا روپ بتاتے بتاتے مر گیا, جو حالت شرک میں مرا, اس کے گناہ کے معاف ہونے کی کوئی امید نہیں. آج تو شرک کو ایمان بنا لیا گیا, توحید کو گستاخی بنا لی گئی. لاہور کا بابا نوری بوری, اس کا مرید اس کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے قوال نعیم نہیں جانا مسجد مندر نو, رب منیا پیر کلندر نو. نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا, نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا مسجد مندر نو, رب منیا پیر کلندر نو. یہ گستاخ نہیں ہے. یہ کہتا ہے لوکی عرشہ اتے لب دینے, رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا, ہمارے پیر کی روپ کی شکل میں اللہ بیٹھا ہے. تم عرشوں پہ ڈھونڈتے ہو, رب تو یہ بیٹھا ہے. عرش دے اتے لب دینے, 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 لب دینے, عرش دے اتے لب دینے, رب بوری اولے آ بیٹھا. میں یہ گستاخ نہیں ہے. لاکھوں کا اجتماع کرنے والوں, کیا اللہ کی توحید پہ ہونے والے حملے پر بھی کوئی اجتماع ہوگا؟ کسی کی غیرت جاگے گی؟ کسی مواحد کے دل پہ تیر چلیں گے کہ آج اللہ کی توحید پہ حملہ ہوا ہے, آج توحید کی اس قسم پہ حملہ ہوا ہے جس قسم کو ابو جہل نے مان لیا تھا. اس کو کوئی گستاخ نہیں کہے گا, اس پر کسی کی زبان حرکت میں نہیں آئے گی, اس پر کسی کا قلم نہیں چلے گا. کیوں؟ یہ میرے رب کی توحید ہے نا, اس لیے. یہ میرے رب کی عزت ہے اس لیے. تمہیں سارے غم ہے, سارے دکھ ہے, رب کی توحید پہ ہونے والے مشرکوں کے ان عقیدوں کے حملوں کا بھی کوئی دکھ ہے کسی کو؟ افسوس, اہل حدیث اہل توحید اجنبی ہو گئے. افسوس, رب کی وحدانیت کا نعرہ لگانے والے اجنبی ہو گئے. افسوس, لا الہ الا اللہ کے عقیدے کا دفاع کرنے والے تنہا ہو گئے. ان کے اوپر تو گستاخ رسول کے فتوے لگتے ہیں, گستاخ اولیاء کے فتوے لگتے ہیں, لیکن شرک اکبر کرنے والے کو کوئی مشرک کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کے لیے اپنے سٹیج سے نعرہ رسالت لگ جائے, اس پہ بھی دڑ وٹ جاتے ہیں کہ قربانی کی کھالیں بھی لینی ہے اور چندے بھی آنے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مصطفیٰ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو حالت شرک میں مر گیا اس کے گناہ کی معافی کی کوئی امید نہیں, اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اس کے گناہ کی بھی معافی کی توقع نہیں ہے. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا. مسلمان سے کھیلنے والوں, مسلمانوں کی لاشیں گریں اور تم اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے فتوے جاری کرو,
فلاں کو قتل کر دو اور فلاں کو قتل کر دو اور فلاں کو قتل کر دو. تم اعلان کرو اپنے جلسوں میں کہ اب اسلحہ خرید لو. اور آخری جملہ کھڑے کھڑے سن لو، تکے ہو لیکن سنی جائے جے. آخری جملہ اے بے کہ بھابیاں نو اوڑے واہ میں و قبراں سے ڈھا دینیاں تو اوتھے رحمان بابا دی ڈھائی بھی نے تے تکڑے ہو جاؤ، نریاں کتاباں نہیں نال بندوقاں بھی اور خریدنیاں جے. اس لیے کہ میرا مسئلہ نہ ثابت نہیں کرنا. جس بے ایمان نے تکیا غلط آنکھ نہ والی آنکھ بھی کٹڑی ہے. وآخر دعوایا تم جتنا مرضی اسلحہ خرید لو، جس سینے میں لا الہ الا اللہ کی غیرت پیدا ہو جاتی ہے وہ کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، جل سکتا ہے، شرک کو توحید نہیں کہہ سکتا. تم کر کیا سکتے ہو سوائے اس کے؟ تمہارے پاس ہے کیا سوائے اس کے؟ مار ہی سکتے ہو اور تم سمجھتے نہیں ہو مواحد کی موت تو جنت میں جانے کا پروانہ ہوا کرتی ہے. حدود کا نظام بھی اللہ نے مسلمان حکمران کے ہاتھ میں دیا ہے. کسی کو قتل کے بدلے قتل کرنا، کسی پہ حد قائم کرنا یہ انفرادی عمل نہیں ہے کہ آپ دیکھو ایک قاتل قتل کر کے بھاگ رہا ہے پیچھے سے گولی مار دو. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے. یہ مسلمان حکمران کا کام ہے کہ وہ حدود کے نظام کو لاگو کرے. کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے. اسی طرح وہ غیر مسلم جو مسلمان حکومت میں عہد و پیمان کے ساتھ رہ رہا ہے، مسلمان حکومت میں معاہدے کے تحت رہ رہا ہے، مسلمان حکومت کی دعوت پہ یا ان کے کسی کام پہ ان سے امان لے کر مسلمان حاکم سے رہ رہا ہے، اس کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم کو جو سلطنت اسلامیہ میں عہد و پیمان کے ساتھ رہ رہا ہو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. کچھ بیمار ذہن لوگوں نے، خارجیوں کی نسل نے یہ جرم سعودی عرب کے اندر کچھ سالوں پہلے کیا. کبھی کہیں حملے اور کبھی کہیں حملے اور کبھی کہیں حملے. اگر کوئی کافر مسلمان حکومت کے اندر عہد و پیمان کے ساتھ رہ رہا ہے اور تم اس کو قتل کرتے ہو تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سنیے. آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 40 سال دور سے بھی سونگھی جائے گی. غیر مسلم اگر مسلمان حکومت کو جزیہ ادا کرے تو اسلامی حکومت پر اس کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا لازم ہوتا ہے. اس کو قتل کرنا سنگین جرم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں غیرت ایمان عطا فرمائے، غیرت توحید عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ کی آوازے کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر کبیرہ گناہ سے بچائے، صغیرہ گناہ سے بچائے. اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا، اپنی رحمت سے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہو. اللہ اس حال میں موت دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.